الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ پاک نے بڑے عجیب و غریب انداز میں فرمایا ہے۔ کنویں کی اندھیری کوٹھری سے تخت شاہی تک پوری ایک داستان قرآن پاک میں بڑے عجیب و غریب انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر کے لائے اور نقلی آنسو بہاتے ہوئے کہا ابا جی ہم کیا کریں، بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بھائیوں کی چال بازی ہے، لیکن اب جو ہونا تھا ہوا، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ انسان پر اگر کبھی کوئی حالات آ جائے تو پھر اللہ سے صبر بھی مانگنا چاہیے۔ جہاں نبیوں نے اللہ سے شکر کی نعمت کو مانگا ہے، وہاں یہ بھی مانگا ہے ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ ہمارے اوپر صبر ریڑ دے۔ حضرت مفتی سعید صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے ریڑ دے، جیسے پانی کسی پر ریڑا جاتا ہے تاکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا ہم صابر بن جائے۔ آپ دیکھو بعض لوگ بڑے حالات میں ہوتے ہیں اور زبان سے کوئی شکایت نہیں، اور بعض کو اگر معمولی تکلیف پہنچ گئی شکوہ شکایت۔ صبر بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جسے دے دے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے اکابرین کی شان بھی نرالی رہی ہے کہ اگر کبھی کوئی حالات آئے تو شکایت تو نہیں کی، لیکن روئے بہت ہے بعض، اور بعضوں کا یہ حال تھا سمندر پی جائے محسوس نہ ہو۔ عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو بخار آتا تھا تو بھی روتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو زیادہ نہیں ہے، آپ بہت رو رہے ہو، یہ کر رہے ہو۔ تو فرماتے تھے بھائی میرا اللہ مجھے رلانا چاہے اور میں نہ رو، وہ مجھے تماچا مار کے رلانا چاہتا ہے اور میں اس کے سامنے سینہ دکھاؤں۔ واہ کیا بات فرمائی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور حجت علیہ السلام حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا۔ بڑے سے بڑے حالات ہو، بیماریوں میں رچے بسے ہو، لیکن کوئی محسوس نہ کرے کہ حال یہ ہے حضرت کا اور بیمار چل رہے ہیں۔ کوئی پوچھتا حضرت محسوس نہیں ہوتا؟ فرمایا جب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو حالات دوں، ہم کون ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے؟ ہم کیسے محسوس ہونے دیں؟ جب اس کا معاملہ یہ ہے کہ میں ان کو دوں تو ہم کبھی کسی چیز سے محسوس نہیں ہونے دیں گے، ہم صبر کے ساتھ چلیں گے۔ ان کے پاس بھی صبر تھا، ان کے پاس بھی صبر ہے، لیکن نوعیتیں الگ الگ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پانچوں انگلیاں برابر نہیں کی، ہر گلو را رنگ و بو دیگرے است، ہر گلے را رنگ و بو دیگرے است، ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ بعض اکابرین ایسے گزرے ہیں، ایسے رہتے تھے جیسے کوئی دیہاتی صاحب جا رہے ہیں، محسوس بھی نہ ہو یہ کوئی بہت بڑے عالم ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا، اور عالم ربانی حضرت گنگوہی کا یہ حال تھا کہ کپڑے پر دھبا نہ لگے۔ یہی حال حضرت محی السنہ حضرت مولانا ابرار صبردوئی نور اللہ مرقدہ کا تھا۔ فرمایا ہر اکابرین کی شان الگ الگ رہی ہے، لیکن سب کے دل صاف اور پاک تھے، انداز نرالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی حالات آئے تو آدمی کو پھر صبر مانگنا چاہیے، اللہ سب دیتے ہیں۔ صبر بھی اس طرح دیں گے کہ آدمی کو محسوس نہیں ہوگا، اور وہ مرحلہ اللہ تعالیٰ اس کا پار کروا دیں گے۔ کبھی کبھی حالات آتے ہیں، کوئی کڑوے حالات آئیں
تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نیشنل ہائی وے سے گاڑی لے کر جا رہے تھے اور راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کوڑا کرکٹ والا راستہ آ گیا ہے، گھبرائے مت جاؤ، گاڑی چالو رکھو، پہلے 100 کی اسپیڈ تھی، اب 20 کی اسپیڈ کر دو، لیکن چلتے رہو، شکایت نہیں کرنا، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے راستہ ایسا ہے، آگے جا کر کے ہائی وے مل جائے گا۔ 2 دن کے لیے بیچ میں ہائی وے سے ہٹ گئے ہم، 1 مہینے کے لیے ہٹ گئے ہیں، 1 سال کے لیے ہٹ گئے ہیں، کڑوے حالات ہیں، صبر کریں، انشاءاللہ آگے ہائی وے مل جائے گا۔ اسی کڑوے حالات میں کوئی خودکشی کر دیتا ہے، ارے آپ صبر کرتے تو آگے آپ کو نیشنل ہائی وے مل جاتا، آپ نے جلد بازی کی، آپ کو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ موقع ہوتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کوئی بندہ ایک کسی بڑے مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، مانگ لیا تھا، اے اللہ تو مجھے اپنا خصوصی بہت بڑا قرب عطا فرما، مانگ لیا تھا، اسے پتا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی۔ اب اللہ نے طے کیا اس کو اس مقام تک پہنچانا ہے، لیکن بیچارہ نفل نہیں پڑھ پاتا، مشغول بہت رہتا ہے، فرض ہی فرض پڑھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے ایک ارادہ کیا تھا کہ مجھے اس مقام تک پہنچنا ہے، لیکن نفل نہیں پڑھ رہا، فرشتوں اسے بیمار کر دو۔ اللہ کے حکم سے وہ بندہ بیمار، اب یہ مجھے بیماری لگ گئی، صبر کرو۔ اب انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ دعا مانگی تھی، وہ دعا اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب یہ بیمار ہوا اور اللہ پاک صبر بھی دیتے ہیں، صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک اس نے مانگا تھا۔ پھر اللہ فرماتے میرے بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ اس لیے ہمارے بڑے بڑے اکابرین کبھی کبھی ان کو ایسی بیماریاں لگی ہیں، لوگ ہکا بکا رہ گئے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی مقام تک پہنچانا چاہتا ہے، صبر دے کر پہنچانا چاہتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اس موقع پر صبر کریں، اور کہے تو اللہ سے کہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رنج و غم کی شکایت اللہ سے کروں گا، کسی سے نہیں کروں گا۔ اب یہ چپ کے کہہ رہا ہے، منو من بستر میں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ ایک صحابی ایسے بیمار ہو گئے جیسے یہ گوریا ہوتا ہے، گوریا ہوتی ہے اسپیرو، یہ چکلی کہتے ہیں، چکلی اسپیرو، اس کا گویا کہ ایک چڑیا، اس کا جیسے بچہ ہوتا ہے بہت کمزور، یہ صحابی ایسے ہو گئے تھے کمزور، چارپائی میں پڑے ہوئے، وہاں بیچارے بہت لاچار ہو گئے تھے۔ حضرت تشریف لائے تو دیکھا اوہ بہت کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی تم نے کوئی دعا مانگی تھی؟ جی حضرت میں نے اللہ سے کہا تھا جو دینا ہے دنیا میں دے دے، آخرت میں مت پکڑنا، جو سزا دینی ہو دنیا میں دے دے، آخرت میں مت پکڑنا، معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا بھائی ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں، ہمیں تو دنیا میں بھی عافیت مانگنی چاہیے اور آخرت میں بھی عافیت مانگنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صحابی نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ پاک نے ان کی حالت دیگر گو کر دی، اللہ پاک نے حالات میں سدھار پیدا کر دیے، سارا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ لیکن ہماری کمی یہ ہے ہم جلد باز ہیں، خلق الانسان عجولا۔ ایک ماں اپنے بچے کو کہے بیٹا تو اتاوڑیا ہے، جلد باز کرتا ہے، ہمارے اللہ نے کو ہم سے شکایت ہے میرا بندہ جلد باز ہے، ابھی میں 2 رکعت پڑھوں اور ابھی کام بن جائے۔ ایسا مت کرو، میرے یہاں تدریس سے کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کا نظام اللہ نے 6 دن میں بنایا، چاہتے تو 1 کمرے کن سے بنا سکتا تھا۔ شارحین فرماتے ہیں اللہ پاک بندوں کو سبق دینا چاہتے ہیں، میرے یہاں دھیرج ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، سنجیدگی سے کام ہوتا ہے، تم بھی سنجیدگی سے کام کرو۔ اور کبھی کبھی جلد بازی کے نتیجے میں آدمی بڑا نقصان اٹھا لیتا ہے۔ جی تو اب یہ بھائی انہوں نے کرتا لائے اور کرتا صحیح سالم، کل میں کہہ رہا تھا نا چور کی داڑھی میں تنکا، ایسی کوئی علامت چھوڑ دے کہ چور پکڑا جاوے۔ حضرت ماں ابرار صاحب دلیوی نے ایک واقعہ لکھا ہے فیض ابرار میں، ہمارے صورت کے تھے ماشاءاللہ، بہت اللہ کے نیک بندے تھے، کہ ادھر کہیں ایک چور رات میں مسجد میں سے گھڑی چرا کر کے لے گیا، گھڑی بڑی اچھی تھی۔ صبح گاؤں والے آئے، کون لے گیا ہے یہ گھڑی چرا کر؟ اب کون پکڑے چور کو؟ یہ تو رات میں ایک قصہ ہو گیا۔ اچانک
جو صاحب چوری کرنے آئے تھے، گھڑی اونچی تھی تو اس کو لینے کے لیے گھر سے کرسی لائے تھے تاکہ کرسی پر چڑھ کر وہ گھڑی لے وے، تو کرسی لے جانا بھول گئے اور کرسی پر ان کا نام لکھا تھا۔ یہ ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا ارشد مدنی کے والد ماجد، ان کے وہاں صفائی کرنے کے لیے ایک عورت آتی تھی۔ اب حضرت مدنی کے وہاں ایک الارام گھڑی تھی، رات کو اٹھنے کے لیے، وقت پر متنبہ کرنے کے لیے بڑی اچھی تھی۔ چنانچہ اس کے دل میں آیا کہ یہ چرا لوں، چنانچہ اس بہن نے چرا لیا، لیکن ابھی دروازے سے نکلنے کا وقت نہیں تھا کہ الارام بجنے کا بھی وقت ہو گیا۔ ادھر حضرت بیٹھے اور الارام ٹوں ٹوں کرنا شروع کیا۔ حضرت مدنی دیکھے، اوہو یہ تو میرے گھڑی کی آواز ہے۔ فرما بہن لے جانا تھا تو ہوشیاری سے لے جانا تھا نا، چوری کرنا گناہ نہیں ہے، چوری کر کے پکڑا جانا گناہ ہے۔ جی تو یہ ہے چور کی داڑھی میں تنکا، یا ایسا ہی ہوا۔ وجاء السیارۃ، اللہ کا نظام حرکت میں۔ اللہ جب کسی کا ہاتھ پکڑ لے، اللہ کیا، اللہ تعالی ہمارے بڑوں کی اصلاح، ہمارے لوگوں کی اصلاح ہمارے بڑوں نے کس طرح کی ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رئیس نے، جو ترکیشور کے تھے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کو خط لکھا۔ خط میں یہ لکھا، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کے کرم سے گھر پر بچہ ہوا ہے، اللہ کے کرم سے گھر بھی بن گیا، یہ ہو گیا۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی اللہ پاک کے عاشقوں میں سے تھے۔ خط پڑھا تو جہاں اللہ لکھا تھا وہاں پیچھے لکھ دیا پاک، اللہ پاک، اللہ پاک، یا اللہ تعالی جواب لکھا۔ اب زندگی پر حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی اصلاح ہو گئی، اس لیے کہ موقع پر جو بات آتی ہے اصلاح ہو جاتی ہے۔ کہ میرے جلال آبادی نے مجھے یہ کہا تھا کہ ذرا صرف اللہ مت کہو، اللہ کے ساتھ اللہ تعالی کہو، اللہ پاک کہو، بہت بڑی شان ہے اس کی۔ فرمایا اب صرف خط میں تعالی تعالی لکھ کر کے بھیج دیا۔ یہ ہے بڑوں سے جڑنے میں آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے، کاٹ چھانٹ ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو ایسی اصلاح ہو جاتی ہے گھروں میں وہ اصلاح نہ ہو۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی مولانا محمد طاہر صاحب کو والد ماجد نے کہا، حافظ احمد صاحب نے جو دیوبند کے مؤمن تھے، کہ جاؤ تھانہ بھون میں حکیم الامت حضرت تھانوی کے وہاں، اتنا بڑا عالم اپنے بچوں کو بھیج رہا ہے، کہاں تھانہ بھون میں۔ پتا تھا آج میں محتمم ہوں، کل میرے بچے اہتمام کی کرسی پر آئیں گے، بنے ہوئے نہیں ہوں گے تو بات بات میں چڑ کریں گے، بنے ہوئے نہیں ہوں گے تو غصہ بڑا ہوا ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے۔ ان کو ایک اہتمام پر اور بڑے پد پر ان کو بیٹھنا ہے، ان کو بھیجا، وہاں خط لکھ دیا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میرے بچے آ رہے ہیں۔ حافظ احمد صاحب تو مولانا قاسم نانوتوی کے بچے تھے، اور مولانا قاسم نانوتوی دیوبند کے بانیوں میں سے تھے، تو فرمایا یہ تو مولانا قاسم نانوتوی کے گویا کے پوتے آ رہے ہیں، پوتے آ رہے ہیں۔ لوگ سروں پر بٹھاتے تھے۔ یہاں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس جب گئے تو حضرت تھانوی نے جاتے ہی پہلے انتظار کیا، نماز کا وقت ہوا، حضرت تھانوی نماز کے لیے چلے گئے۔ نماز کے بعد ملاقات ہوئی، فرمایا آپ کا یہ کمرہ ہے، اس میں آپ کو ٹھہرنا ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا دیکھو ہمارے یہاں جو بھی آتا ہے 3 دن مہمان، 3 دن کے بعد اپنے اعتبار سے کھانے وغیرہ کی تیاری کر لے، ہم کتنوں کو سنبھالے، گاؤں یہاں کھانا وغیرہ کا ترتیب آپ لگا لے، ہمارا کام تو جو باتیں کرنا ہے وہ کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کر لیں۔ پہلے یہ حال ہوتا تھا۔ تو حضرت اس کے بعد حضرت تھانوی نے ان دونوں کے چہرے کو دیکھا کہ یہ کہنے سے ان کی پیشانی پر بل پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، کہ لو ہم تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور کہہ دیا 3 دن کے بعد اپنے اعتبار سے کھانے کی ترتیب لگانا، ہم کیسے لگائے، ہم تو دیوبند کے ہیں، یہ تھانہ بھون ہے۔ حضرت تھانوی ان کی پیشانی پڑھتے رہے، لیکن یہ دونوں خندہ پیشانی سے جواب دیتے رہے، حضرت کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا پھر فرمایا اب چلو سنو، ویسے تو ہمارا یہ اصول ہے لیکن تم ہمارے لاڑلے ہو،
تم مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے ہو تو تمہارے لیے ہم کھانے کی ترتیب لگا لیں گے. لیکن فرمایا بھائی دیکھو مولوی طیب اور مولوی طاہر جتنے بھی نمازی آئے سب کے جوتے آپ کو صحیح کرنے ہیں. ہمارے یہاں جتنے بھی تھانہ بھون سے لوگ آئے ان کی جوتیاں آپ صحیح کرو گے. فرمایا آپ جوتیاں صحیح کریں گے, اگر بڑائی ہے اور موٹائی ہے تو نیچے دب جائے گی, اور اسی کے نتیجے میں کل ان کو کوئی بڑی باتیں بھی سنائے گا, حلم ان کی زندگی میں ہوگا. یہ ہے لوگ الگ الگ کورس کے لیے وقت نکلواتے ہیں, لیکن صفات جس کے بغیر انسانیت ہی نہ ملے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہوتی, اور آدمی اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے. جی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے پاس عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ آئے اور وہاں دسترخوان لگا ہوا تھا. حضرت گنگوہی کو ایک طرف بٹھا دیا, اتنا بڑا آدمی, بڑی صلاحیت تھی, علم کا پہاڑ تھا. کسی نے کہا حضرت یہ مولانا گنگوہی ہے اور آپ نے ان کو اس طرح بٹھا دیا ہے کہ یہ تو اچھا ہے ان کو میں نے اس طرح دسترخوان پر بٹھایا ہے, ورنہ وہ تو اس کے قابل ہے کہ ایک طرف بٹھا دوں, ہاتھ میں روٹی دے دوں, ان کے ہاتھ میں روٹی دوں. اور حضرت گنگوہی دیکھ رہے ہیں ان کے پیشانی پر بل پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے, غصے یعنی چہرے کا نقشہ بدلتا ہے نہیں بدلتا, لیکن حضرت گنگوہی مسکراتے رہے. پھر حاجی صاحب نے فرمایا آؤ, فرمایا سینے سے لگایا, ان کو پگڑی پہنائی, اجازت دی اور کہا جاؤ بیٹا اللہ تم سے کام لے گا, اللہ تم سے کام لے گا. فرمایا جب تک تواضع نہیں ہوتی وہاں تک کام نہیں بنتا. بہو نے کچھ کہہ دیا, ہم غسل ہونے کے ناطے سے غصہ آ گیا, نکال دوں گھر سے, سنجیدگی سے کام کرو بھائی, ہماری بہو ہے, ہماری بچی میں کمی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, یا ہماری بہو ہے, سنجیدگی سے کام کرو. اس لیے کوئی نئی شادی کرتا ہے, ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے کسی عزیز کو تو ہم یہ کہتے ہیں, بلکہ سبق میں کہتے جب کتاب النکاح آتا ہے, کسی عورت کو گھر میں لانا ہو یہ خواب مت سوچنا کہ بنی بنائی دلہن آ رہی ہے, یہ چھوڑ دو خواب. یہی سن لو کہ میں بنجر زمین میرے پاس آ رہی ہے اور 20-25 سال میں بنانا ہے, یہی نیت کر لو. کیوں تم یہ سوچ کر بیٹھو کہ بنی بنائی دلہن آئے گی اور اس میں کمی تم نے دیکھی طلاق دے دو گے؟ اس لیے کہ تم تو یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ رابعہ بصریہ آ رہی ہے, بڑی بنائی آ رہی ہے, اور تم نے کوئی کمی دیکھی تو طلاق کا سوچو گے. اور پہلے ہی سے یہ خواب ہے کہ میرے پاس تو بنجر زمین آئے گی, میں انشاءاللہ 20-25 سال محنت کرتے کرتے راتوں میں ہونے والی بناؤں گا, انشاءاللہ محنت کرتے کرتے مسلح کی عاشقہ بناؤں گا. محنت کرنے والوں سے کیا نہیں ہوتا. ابھی ہمارا رمضان کی تعطیلات میں بیاور کا سفر تھا, وہاں ہمارے ایک عزیز ہے مولی شریف کر کے, فرمایا میں نے کہا مولی شریف گھر کا کیا حال ہے؟ مولانا بیوی جب گھر میں آئی تھی نا تو شرک کی چیزیں لے کر کے آئی تھی, بیاور کا علاقہ تو ایسا ہی ہے. فرمایا اس کی پوجا ہو رہی ہے, ایسی چیزیں. میں نے کہا اچھا ایسا ماحول ہے کہ جی اب کیا حال ہے؟ مولانا سنت کے خلاف میں کر سکتا ہوں لیکن بیوی نہیں کرے گی. بہت تیزی سے تم نے بیوی کو بدل دیا. بیوی کا ایک مزاج بھی بدلنے میں آدمی کے بال سفید ہو جائے, اور تم نے اس کو پورا یہاں توحید پر لے آئے. فرمایا مولانا بچہ پیدا ہوا تھا تو کسی نے غیر شرعی لباس بھیجا تھا تو میری گھر والی نے پھاڑ دیا, یہ نہیں چلے گا, یہاں تو سنتی لباس چلے گا. میں نے کہا اچھا کیا تم نے کیا ترتیب لگائی ہے؟ ہم نے کہا تم نے کیا تدبیر اختیار کی تاکہ ہم بھی دوسروں کو کہیں اور ہمیں ضرورت ہو ہم اپنائے؟ فرمایا مولانا میں اپنی بیوی کو فسلا کر اجمیر شریف لے گیا, کلیر شریف لے گیا. پھر ہم نے کہا چلو مرکز نظام الدین میں جائے, مرکز لے گیا. پھر ہم نے کہا چلو اللہ کے راستے میں جائے, اللہ کے راستے میں لے گیا. ادھر ادھر کا ماحول دیکھا اور بیوی بدل گئی. میں نے کہا شاباش کام کر گئے آپ, میاں بیوی دونوں بن گئے تب آگے کام ہوگا. یہ ہے اصلاح کا کام ترتیب سے کرنا. آج جو طلاقیں ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے جذبات میں آئے اور نکال دیا. ہماری بچی اس کو کچھ نہ آئے ہم کیسی ترتیب سے سکھاتے ہیں, بیٹا بیٹا کہہ کر کے کہو, اور بیٹی سے 2 قدم آگے رکھو. شفقتوں سے کام ہوتا ہے اور اچھے اخلاق کے نتیجے میں اچھے لوگ قابو میں آتے ہیں. جیسے چیکو کا پھل 5-10 سال میں آتا ہے, کسی انسان کو بنانے کا پھل 15-20 سال کے بعد آئے گا. محنت کرتے رہو, ابھی پیچھے نہیں دیکھنا, لے چلو اللہ کے راستے میں, اللہ کے سامنے رو تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ نکھار آئے گا. جی وجاء السیارۃ, ایک قافلہ آیا. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے, اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ ہے لیکن
یوسف صبر کر، میں تدبیر کرتا ہوں۔ ایک قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا، ہائی وے سے جا رہا ہے، راستہ اچھا ہے، بھٹک گئے۔ ہائی وے پر جانے والا کیسے بھٹکے؟ اللہ نے بھٹکایا۔ وہ چاہے تو محل میں بھٹکا دے اور وہ چاہے تو جنگل میں راستہ دکھا دے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیوبند کا عملہ آیا، اساتذہ آئے، چلو جمعرات ہے چلیں گے وہاں گنگو میں حضرت گنگوہی کی ایک مجلس میں شریک ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی کسی قلندر کے کوئی زبان کا ایک جملہ دل پر لگ جاتا ہے اور دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ راتوں میں رونا اس کو مل جاتا ہے۔ فرمایا اچانک نظر پڑ گئی، چنانچہ یہاں اساتذہ کا وفد وہاں گنگو گیا۔ پھر انہوں نے جمعہ کا دن تھا، کہا حضرت اجازت دو، سنیچر کو سبق پڑھانا ہے تو ہم چلے جائیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں جانا آپ۔ کہا حضرت چلے جائیں، عربی نہیں جانا، لیکن بس مصر تھے جانا ہے، ٹھیک ہے بھئی تم نہ مانو تو جاؤ۔ اب راستہ دیکھا ہوا تھا، بالکل جانا پہچانا تھا، بھٹک گئے، راستہ ہی نہ ملے۔ کسی نے کہا ہم نے حضرت گنگوہی کی بات نہیں مانی، لو بھٹکو اب۔ اچانک ایک بیری کا درخت تھا یا کوئی درخت تھا، اس میں سے اچانک کوئی آدمی سامنے آیا، کہا کہاں جانا ہے؟ دیوبند جانا ہے کہ جی آ جاؤ، راستہ دکھائے، راستہ دکھایا۔ پھر پیچھے دیکھے تو آدمی غائب جو دکھانے کے لیے آیا تھا۔ چند دنوں کے بعد پھر یہ لوگ گنگو گئے۔ حضرت گنگوئی نے فرمایا راستہ مل گیا تھا کہ جی حضرت بھٹک گئے تھے، میں نے دعا کی کہ اللہ وہ راستہ بھٹکے ہیں انتظام فرما دے۔ ادھر حضرت گنگوہی دعا کرتے ہیں، کشف ہو گیا حضرت کو اور اللہ انتظام کرتے ہیں۔ یہ ہے فرمایا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرت مفتی محمود صاحب نے ایک بچے کو کہا حضرت مجھے تھانہ بھون یا گنگو جانا ہے، بیٹا مت جا۔ حضرت جانا ہے، نہیں جانا بیٹا، حضرت جانا ہے، نہیں جانا، نہیں گیا۔ وہ پتہ چلا جس بس سے جانا تھا وہ بس آگے جا کر ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کوئی نہیں بچا، سب مر گئے۔ حضرت کے پاس وہ بچہ آیا، حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بچ گیا ورنہ یہ جسم دیکھنے کو نہ ملتا۔ فرمایا زندگی کی کشتیاں لڑکھڑا جاتی ہے اپنے من پر چلنے سے، ارے قومیں لڑکھڑا جاتی ہے۔ یا آج کیوں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئی، کیوں بستیاں ٹوٹ گئی؟ جس کے من میں جو آیا وہ کرتے ہیں۔ ارے بستی میں اتفاق باقی رکھنا ہے، کسی کو پوچھ کے چلو، کسی کی مرضی پر چلو، تاکہ وہ گاؤں میں اختلاف نہ ہونے دے، وہ جو کہے اس کے مطابق کرو، تاکہ گاؤں میں اتفاق اور اتحاد باقی رہے۔ اب ملک شام سے ایک قافلہ جا رہا تھا مصر کی طرف، نیشنل ہائی وے تھا، راستہ بھٹک گئے۔ اب پڑاؤ ڈالا، پانی کی ضرورت پڑی، سامنے ایک کنواں تھا۔ ویسے تو اس پانی اس کنویں کا پانی اچھا نہیں تھا، کھارا تھا۔ جو ہی حضرت یوسف اس میں گرے پانی میٹھا ہو گیا۔ شارحین نے لکھا ہے پانی میٹھا ہو گیا، وہ تو نبی تھے، انبیاءوں کے غلاموں کا یہ حال گزرا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا پانی لاؤ، تو چنانچہ پانی لینے کے لیے ایک آدمی اندر میں گیا، ڈول رسی اندر لٹکایا۔ حضرت یوسف نے کہا ماشاءاللہ چیز آ رہی ہے، جی آیا، اندر بیٹھ گئے۔ اب یہ لوگ نکالا پانی، جب باہر تو یہ تو دیکھا بڑا خوبصورت انسان ہے، دیکھتے ہی رہ گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج میں بھائی یوسف کی ملاقات ہوئی، دنیا کا آدھا حسن بھائی یوسف کو دیا گیا ہے۔ لیکن اماں عائشہ فرماتی تھی مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ دی تھی، میرے محبوب کو دیکھتی تو کلیجہ کاٹ دیتی۔ میرے محبوب کو اللہ نے دنیا کا ایسا حسن دیا تھا، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو کلیجہ کاٹ دیتی۔ کیا بات فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جی بھلا چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو جائیا ہے، میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے۔ جی یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا حال تھا۔ اب یہ ملک شام سے مصر جانے والا قافلہ راستہ بھٹک گیا، ڈول لٹکایا، یوسف علیہ السلام باہر آئے۔ انہوں نے کہا اس زمانے میں غلام بکتے تھے، تو چلو اس کو ہم مصر کی مارکیٹ میں بیچیں گے، خوبصورت ہے، بھاؤ بہت آئے گا۔
بعضوں نے کہا کہ روزانہ بڑا بھائی چپکے چپکے دیکھنے آتا تھا یوسف کا کیا حال ہے، کنویں میں ہے کہ نہیں، اور روزانہ ٹفن اندر سے اوپر سے باہر پہنچاتا تھا۔ یہ ہے اللہ، کسی کے دل میں محبت ڈالے اور انتظام اس طرح کرے، یہ ہے آسمانوں سے رزق پہنچانے کا انتظام۔ یہودا کا دل اللہ نے بدلا، روزانہ کھانا پہنچ رہا ہے۔ ایک مرتبہ آئے کہ بھائی یوسف تو ہے نہیں، کہا گئے ادھر ادھر قافلے ٹھہرے تھے تو وہاں جا کر تحقیق کی تو ایک قافلے میں ملے بھائی یوسف۔ تو حضرت یہودا نے اپنے سب بھائیوں کو کہا کہ دیکھو ایک قافلے والوں نے بھائی یوسف کو اٹھا لیا ہے۔ سب بھائی والے آئے، بھائی آئے اور یوسف علیہ السلام کو عبرانی زبان میں بات کی، خبردار ہم تم کو غلام کہے تو مت کرنا ورنہ ہم تمہاری پٹائی کریں گے۔ وہ قافلے والے تو عبرانی زبان نہیں جانتے تھے، ہم عبرانی زبان میں ڈرا دیا، ہم تم کو غلام کہیں گے تمہیں اف نہیں کرنا۔ یوسف علیہ السلام بیچارے چھوٹے تھے، ڈر گئے۔ پھر ان بھائیوں نے کہا اچھا تم نے ان کو اٹھایا، یہ ہمارا غلام ہے، تمہیں لے جانا ہے لے جاؤ، لیکن ہم پیسے دے دو، مفت میں نہیں دیں گے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام خاموش، بھائیوں نے ڈرا دیا تھا، تو 20 درہم میں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے قافلے کے ہاتھ بیچ دیا غلام بتا کر۔ علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام جا رہے تھے محلے میں، بڑے خوبصورت تھے، شیشہ نظر آیا، کانچ، آئینہ، خوبصورتی دیکھ کر کہا ہاں یوسف تو بڑا خوبصورت ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے تجھے خرید سکے، دنیا کا کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ تیری قیمت ادا کر سکے۔ یہ جملہ اللہ کو اچھا نہیں لگا، اچھا اپنی قیمت بہت بتاتے ہو، تو 20 درہم میں اللہ نے بکوایا۔ ایک جملہ نکل گیا تھا اس کی سزا۔ اب یہ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا، لیکن انہوں نے بھی دوسرے لوگوں سے چھپایا، جو گئے تھے ڈول سے پانی نکالنے انہوں نے بھی اپنے پاس ہی رکھا، قافلے والوں کو نہ بتائیں ورنہ سب اس میں شریک ہو جائیں گے، یہ تو قیمتی سامان ہے۔ مصر کی مارکیٹ میں جا کر نیلامی ہو رہی ہے، حراجی بولی جا رہی ہے، ایک غلام آیا ہے، کوئی آئے خریدنے کے لیے اور غلام بڑا خوبصورت ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام مارکیٹ میں آئے، فرمایا چھوٹا موٹا تاجر نہ آئے، یہ تو بڑا خوبصورت ہے، بہت قیمتی دام دے سکتا وہ آئے۔ چنانچہ جو مصر کا بادشاہ تھا جس کا نام کتفیر تھا وہ آیا مارکیٹ میں، کہا میں خریدوں گا۔ انہوں نے کہا ان کے وزن کے برابر سونا، ڈبل جتنا ہے وہ سونا لیکن اس کا ڈبل، اتنا چاندی ڈبل، مشک، عنبر، ریشم، یہ سب چیزیں دینی پڑے گی۔ یوسف علیہ السلام کو ایک ترازو میں بٹھایا اور ادھر ان کا بھاؤ لگ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کو مستقبل میں حضرت یوسف کو وقت کا بادشاہ بنانا تھا۔ کسان کے گھر میں جاتے تو حکومت چلانا کیسے سیکھتے، تاجر کے گھر میں جاتے تو حکومت چلانا کیسے جاتے، کیا اللہ کا نظام ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ گردن میں نور کی رسی پکڑ کر ہم کو اچھی جگہ پر لے جاتا ہے، اور اگر غلطی کرے تو اندر میں ظلمت کی رسی پکڑ کر غلط اڈوں پر اللہ لے جاتا ہے۔ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، کیا ہو گیا، مجھے مسجد کا کونا اچھا لگنے لگا، یہ دعا کے نتیجے میں فرشتے بھیج کر نورانی توق تمہارے گلے میں ڈالا ہے، سب بدل گیا، مزاج بھی بدل گیا، سب گویا کہ فلٹر ہو گیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے ان کو بیچ دیا بہت گنے چنے درہم میں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور بھائی لوگ یوسف کے بارے میں بے رغبتی کرنے والے تھے، ہمیں کچھ نہیں پڑی، لے جاؤ یہ ہمارا غلام ہے، جو قیمت دینی ہو دے دو۔ تو 20 درہم میں 2 درہم بھائیوں کے حصے میں آئے، 10 بھائی تھے، بنیامین تو تھے نہیں، 10 بھائی تھے، 2 درہم آئے۔ وقال الذي اشتراه من مصر، اور کہا اس آدمی نے جس نے ان کو خریدا، مصر میں بادشاہ آیا تھا، ان کو خریدا، گھر لے کر گیا، بڑا خوبصورت حضرت یوسف۔ گھر میں اللہ نے پہلے سے اولاد نہیں دی تھی، جس کو اولاد ہو اس کو کسی بچے کی قدر کم ہو، اور جس کو اولاد نہ ہو راستے کا بچہ ملے تو بھی بوسہ دینے کو جی چاہے۔ 20 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، 25 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے۔ اب حضرت یوسف کو نخروں سے رکھنا تھا وہاں،
عزت سے رکھنا تھا، اس لیے اس بادشاہ کو اللہ نے پہلے سے اولادی نہیں دی تھی۔ کیوں؟ دیکھو، کبھی کسی کو عزت تک پہنچانے کے لیے کسی کا نظام 20 سال پہلے چلتا ہے۔ حضرت یوسف کو اس گھر میں عزت سے رکھنا تھا، پہلے ہی سے اس گھر میں نظام چل رہا ہے، کڑی سے کڑی مل رہی ہے، اولادی نہیں۔ خرید کر گھر لے گئے، اپنی بیوی کو کہا، نام زلیخا تھا، کہا بڑا خوبصورت بچہ لایا ہوں، ہمیں بچہ نہیں ہے، اس بچے کو شان سے رکھنا، کوئی تکلیف نہ پڑے، ہو سکتا ہے مستقبل میں ہم اس کو بچہ بنا لیں گے۔ فرمایا یہ ہمارے کام آئے گا۔ کہاں تو کنویں کا منظر، اور کہا اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں آگے پہنچایا، لیکن ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی، ابھی تو 9 سال تک ان کو وہاں کوٹھری میں جانا ہے، جیل کی کوٹھری میں جانا ہے، لیکن تقوی اللہ نے دیا تھا، تقوی کی وجہ سے ساری بندشوں کو توڑتے گئے۔ ساری بندشوں کو توڑنے کا حل تقوی کا بلڈوزر ہے، تقوی بلڈوزر ہے، تقوی JCB ہے، تقوی یوں سمجھ لیجئے بڑے سے بڑے کوئی سامان ہے کہ کتنی ہی سد سکندری حائل ہو، تقوی کے نتیجے میں سب ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کہا اس آدمی نے جنہوں نے ان کو خریدا تھا مصر میں اپنی بیوی سے، اکرمی مسوا، ان کو اچھی طرح رکھنا، عسا ان ینفعنا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچا دے یا ہم ان کو اپنا بچہ بنا لیں، کام آئے گا، بچہ بڑا شریف نظر آتا ہے، اس لیے کہ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے ذی شعور، پیشانی سے لوگ جان جاتے ہیں کہ اس میں کتنی شرافت ہے۔ جی حضرت گنگوہی جب حاجی صاحب کی خدمت میں گئے تھے، حضرت گنگوہی کی پیشانی دیکھ کر حاجی صاحب سمجھ گئے تھے، فرمایا یہ مستقبل کا ایک بچہ ہوگا اور بڑی اس کی شان ہوگی۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نے مولانا مہربان علی صاحب بڑوتوی کو دیکھ کر کہا تھا، فرمایا 42 سال کی عمر میں مولانا مہربان علی صاحب کا انتقال ہو گیا، فرمایا مولانا آپ تھوڑی سی عمر میں بہت کام کر کے چلے جاؤ گے۔ یہ حضرت نے فرمایا تھا مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نے، 42 سال کی عمر میں چلے گئے اور وہ کام کیا جو ایک اکیڈمی کرتی ہے، صاحب کشف تھے، کئی مرتبہ انہوں نے اللہ کو خواب میں بھی دیکھا ہے، ایک صاحب قلندر ہر چے گویت دیدہ گویت۔ حضرت امام ابو یوسف کا وہ واقعہ مشہور ہے، ان کی ماں دھوبند تھی، کپڑے دھوتی تھی، بیوہ تھی، جو پیسے آئے گھر کا گزران کرتی تھی، فرمایا اپنے بچے کو کہا بیٹا تیری ماں بیوہ ہے، تو یتیم بچہ ہے، بیٹا تو تالاب پر جا، لوگ کپڑے دھوتے ہیں، تو جا کر کے سیکھ بیٹا، تاکہ تو تیری بوڑھی ماں کو کل تو سپورٹ دے سکے، ماں بھیج رہی ہے۔ امام ابو یوسف وہاں جاتے تھے، راستے میں ایک جگہ تھی، وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق پڑھاتے تھے۔ یہ بیٹا جاتے جاتے ایک مرتبہ وہاں بیٹھ گئے اور امام صاحب کا سبق اچھا لگا، امام ابو حنیفہ کی نظر بھی پڑ گئی، تو امام صاحب نے نظر دیکھ کر فوراً بلایا، بیٹا یہاں بیٹھو، فرمایا اپنے پاس بٹھانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ان کی ماں جانچنے کے لیے گئی کہ میرا بچہ کہیں کھیلنے کے لیے چلا تو نہیں جاتا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کھیلنے کے لیے جاتا ہو اور کپڑے دھونا سیکھتا نہ ہو۔ فرمایا ماں CBI بن کر کے نکلی تو وہاں تالاب کے کنارے پر تو بچہ ہے نہیں، تو یہاں پتہ چلا کہ امام صاحب کے حلقے میں بیٹھا ہے، تو بڑی بھی آئی اور کہا بیٹا تو یہاں کہاں بیٹھا ہے، جا تو تالاب کے کنارے۔ امام صاحب نے فرمایا بڑی بھی بیٹے کو بیٹھنے دو میرے پاس، تمہارے بچے کی مستقبل میں ایک شان ہوگی۔ فرمایا بڑی بھی یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ تمہارا بچہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر فالودہ پیے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا، بڑی بھی ایک وقت آئے گا تمہارا بچہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر فالودہ پیے گا۔ غریب عورت، یتیم بچہ کیسے تصور کر سکتا ہے؟ ہارون رشید کا زمانہ آیا، فرمایا ایک مرتبہ ہارون رشید کے زمانے میں یہی حال ہوا ہے، فرمایا وہاں ان کو قاضی بنایا گیا، اب قاضی بنے تھے، ایک مرتبہ دسترخوان لگایا گیا ہے، فالودہ تیار ہوا، ہارون رشید بیٹھے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں فالودہ آیا، دھاڑے مار کر کے رونا شروع کیا، بچے کو یاد آ گیا
یہ اپنے استاذ کا وہ جملہ، استاذ نے کہا تھا بڑی بھی صبر کر لو، ایک وقت آئے گا اللہ پاک تمہارے بچے کی یہ شان دیں گے کہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر فالودہ پیے گا۔ یہ موقع اللہ پاک نے دے دیا۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی تربیت کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کے یہ اسباب ہم کو بہت کچھ دیتے ہیں۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ کہا اس شخص نے جنہوں نے ان کو خریدا تھا مصر میں اپنی بیوی سے، اچھی طرح رکھنا، بہت ممکن ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بچہ بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، کیا شان ہے اللہ کی، اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو۔ اللہ اپنی طاقت بتاتے ہیں، جیسے کوئی پہلوان کہتا ہے میں نے پچھاڑا، اللہ کہتے ہیں ہم نے دیا، کسی نے نہیں دیا۔ یوسف کو کنویں سے نکال کر کہاں پہنچایا ہم نے؟ ہاں، ایسی آیتوں پر سجدہ کر لے، اے اللہ ہم تیری قدرت پر ایمان لائے، تو قادر مطلق ہے، تیری قدرت کی بات آئی تھی تو تجھے جھکنے کو من چاہا، فرمایا اس لیے میں سجدہ کرتا ہوں، ضروری سجدہ نہیں ہے، میں ایک عاشقانہ بات کرتا ہوں، فرمایا اللہ کی طاقت۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا زمین میں۔ کون ہوتے ہیں کوئی کنویں میں ڈالنے والے؟ کون ہوتے ہیں ان کی ٹانگ کھینچنے والے؟ اللہ جس کا حامی ہو جائے کوئی اس کی ٹانگ نہیں کھینچ سکتا۔ اور تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے دے، آگے پہنچانا تھا۔ ہمارے ہاں تو پلاننگ بن چکی تھی، کون ہوتے ہیں ان کو کوئی کنویں میں ڈالنے والے؟ ڈالو، تم اپنا کام کرو، ہم اپنی تدبیر کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دیکھو کوئی بھی کام وہی سے ہی بنتا ہے، نہیں بنتا تو بھی وہی سے بنتا ہے۔ کوئی اور در مت جاؤ، وہی جاؤ۔ ارے گاؤں میں ایک ہی کرانے کی دکان ہے، وہی سے ہی شکل لینی ہے۔ دکان بند کر دی ہے، کھلواؤ، عاجزی کر کے کہو دکان والے کو حاجی صاحب ذرا مجھے ابھی مہمان آئے ہیں، شکر کی ضرورت ہے۔ دوسری دکان تو ہے نہیں، وہی ہے گاؤں میں، اسی کو کھلوانا پڑے گا۔ ایک ہی در ہے جہاں دروازے کھلتے ہیں، نہیں کھل رہا تو بھائی رو پھر رو۔ بعض لوگ 40 سال روئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کتنے سال روئے یوسف علیہ السلام کے لیے؟ 40 سال، بعض روایتوں میں 80 سال، تب یوسف کو اللہ نے پہنچایا ہے۔ لیکن ہمارا کام رونا، اس کا کام بنانا، صبر کے ساتھ چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو گہرائیوں کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عاشق قرآن بنائے، صاحب قرآن بنائے، صاحب قرآن۔ ایک جگہ ہم نے کہا دیکھو حافظ قرآن بننا ضروری نہیں ہے، لیکن صاحب قرآن تو بننا ضروری ہے۔ صاحب قرآن کی عاشق، یہ عاشق قرآن۔ حافظ قرآن بننا مشکل ہے، لیکن عاشق قرآن بننا آسان ہے۔ پڑھے ہوئے نہیں ہے، سینے سے لگایا، سر پر رکھا، چوما، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھو حافظ صاحب نہیں ہے لیکن عاشق قرآن ہے۔ انشاءاللہ یہ عشق، یہ قرآن ہم کو پکڑ کر کے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ حشر کے میدان میں کچھ پرندے ہوں گے، پرندے، یہ آدمی جہاں جائے گا سایہ کر رہے، جنات نہیں، درخت نہیں، پرندے۔ فرمایا میرے بندے تو قرآن پڑھا کرتا تھا، تو یہ قرآن کی آیتیں پرندوں کی شکل میں آ کر تجھ پر سایہ کر رہی ہے۔ حضرت مفتی ظہرولی صاحب نے ایک مرتبہ سنایا موت سے پہلے کہ میں نے خواب دیکھا، طلبہ کو آ کر سنایا، طلبہ کو مزہ آ گیا آج رات کو، کہ مزہ آ گیا، رات کو خواب دیکھا ہے اور بشارت مل گئی ہے کہ اب دنیا سے جانا ہے۔ یہ سنایا مفتی ظہرولی صاحب نے کہ میرا انتقال ہو گیا، لوگ مجھے قبرستان میں لے گئے، وہاں لیٹا دیا، اوپر سے مٹی بھی ڈال دی۔ میں تو ٹینشن میں تھا کہ کوئی منکر نکیر آئیں گے اور نہ معلوم کیا حال بنے گا، کیسے آئیں گے، وہ ٹینشن میں تھا۔ اور اچانک ایک خوبصورت جوان آیا، دیکھتے ہی رہو، تسلی ہو جائے۔ بھئی آپ کون؟ حضرت قرآن ہوں، آپ نے قرآن کا سبق مشرق مغرب میں پھیلایا ہے، میں آیا ہوں، گھبرانا مت، منکر نکیر آئیں گے ہم جواب دے دیں گے، آپ ٹینشن مت رکھو۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی، ایک کونے میں سے دوسرا خوبصورت جوان ہے، ارے بھائی تم کون ہو؟ حضرت آپ کی فجر کی نماز ہو، آپ فجر کی نماز ہر وقت جماعت سے پڑھتے ہیں، بیمار ہو نہ ہو لیکن آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک نے بھیجا ہے کہ تسلی دو، منکر نکیر سے گھبرائے نہیں۔ ابھی یہ دونوں خوبصورت نوجوان تھے اور اچانک کونے میں سے منکر نکیر آئے۔
ان دونوں نے کہا کیوں آئے ہو؟ سوال کے لیے آئے. سوال کے لیے؟ چلے جاؤ ہم جواب دے دیتے ہیں. ان کو روانہ کر دیا. جی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک سید خاندان کے تھے، انتقال فرما گئے، قبر میں پیشی ہوئی، سامنے نبی جی کا چہرہ لایا گیا. جانتے ہو ان کو یہ کون ہے؟ یہ صاحب درود بہت پڑھتے تھے، حضرت فاطمہ کے خاندان سے تھے، سید تھے، درود بہت پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا فرشتوں مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ نانا جان کو پوچھو میں کون ہوں. مجھے مت پوچھو، نانا جان کو پوچھو میں کون ہوں. میں نانا جان کو زندگی میں نہیں بھولا تو نانا جان مجھے کیسے بھولیں گے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا امتی ہے، کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا. یہ ہے اللہ اکبر. ایمان مضبوط ہوتا ہے تو منکر نکیر سے بھی آدمی بات کرتا ہے. مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ نانا جان کو پوچھو میں کون ہوں. حضرت نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے لاڈلے ہیں، یہ ہمارے لاڈلے ہیں. منکر نکیر آئے، فرمایا ان کو روانہ کیا. مفتی زرولی صاحب سنا رہے تھے، فرمایا پھر وہاں سے ایک کھڑکی کھول دی کہ اب سو، اب ہم جاتے ہیں، اب قیامت تک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی رہے گی. مفتی زرولی صاحب نے فرمایا مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، اور اس میں یہ میسج ملا ہے کہ اب تیاری کر لو. لیکن بچوں کوئی ٹینشن نہیں ہے اس لیے کہ پہلے سے انتظام ہو گیا ہے الحمدللہ. اللہ پاک نے فرمایا اچھی بشارت سنا دی ہے. اللہ پاک پوری امت مسلمہ کے ساتھ رحم و کرم، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد